آپ یقیناً یہ پوچھنا چاہتے ہوں گے کہ آج زرداری صاحب یہاں تشریف لائے تھے تو آپ کو اطلاع ہوئی اس کی، اور ہم نے آپ لوگوں کو کوئی اطلاع نہیں کی کیونکہ ایجنڈا نہیں تھا، کوئی مجھے بتایا نہیں گیا تھا کہ وہ آ رہے ہیں یا ملنے کے لیے۔ آدھ گھنٹہ پہلے یا 1 گھنٹہ پہلے ان کا بلاول ہاؤس سے فون آیا کہ وہ آپ کے پاس آ رہے ہیں، تو میرا بیچ میں ایک پروگرام تھا، میں وہاں چلا گیا۔ وہاں سے پھر میں جب یہاں پہنچا تو وہ بھی تشریف لے آئے۔ کوئی ایجنڈا نہیں تھا ہمارے درمیان کسی، اور اس حوالے سے تو میرے پاس کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے جو آپ کو اس کی خبر میں دے سکوں کہ یا تو میں اے پی سی کی بات کر سکوں، کوئی بات نہیں ہوئی، یا میں کوئی مشترکہ جلسوں کی بات کر سکوں، تو ایسی کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ اور جنرلی گپ شپ تو لگتی ہے، اور مجلس میں گفتگو میں اس سے زیادہ نہیں ہے مسئلہ میرے پاس۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی جنرلی کوئی سوالات ہوں تو ضرور شیئر کر لیں۔ ایک سوال ضرور کرنا چاہوں گا مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ نے جب حکومت سازی کا عمل شروع تھا تو آپ نے ایک تجویز دی تھی مسلم لیگ نون کو اور پیپلز پارٹی کو کہ آپ فور تھنکنگ ہی نہ کریں۔ آج وہ تجویز پہ عمل درآمد تو نہیں کیا گیا، کیا سمجھتے ہیں کہ آج اس پہ بات کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے اس کا تو پھر زرداری صاحب کی ملاقات سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو میرا اپنا ایک آئیڈیا ہوگا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جب ہم نے اتفاق کر لیا اور ان الفاظ پہ اتفاق کیا کہ تاریخ کی بدترین دھاندلی ہوئی ہے، ہم ان الیکشن کے نتائج کو تسلیم نہیں کرتے، الیکشن کمیشن جو ہے منصفانہ انتخاب دینے میں ناکام ہو چکا ہے، مستعفی ہو جائے، تو اس پر پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ پھر حلف نہیں اٹھانا چاہیے، اور جب ہم حلف نہیں اٹھائیں گے تو تبھی ہم پھر مجبور کر سکیں گے کہ دوبارہ الیکشن کرائیں ملک کے اندر، اور ضمانت دیں ان سے کہ وہ ہمیں منصفانہ الیکشن دیں۔ لیکن چونکہ ہماری رائے کے ساتھ اتفاق نہیں کیا گیا، اور پھر ہماری اسٹرینتھ بھی اتنی نہیں تھی کہ ہم اگر خود اس اسٹرینتھ کی بنیاد پر اسٹانس برقرار رکھیں تو اس کا کوئی فائدہ ہوگا، تو اس میں پھر یہ ایک آئیڈیا آیا کہ بھئی ان کے پاس تو وہ تو ایک لارجسٹ گروپ ہے، یہ تو نہیں کہ ان کے پاس اکثریت ہے، تو ہم خود اکثریت کی مدعی کیوں نہ بن جائیں اور اکثریت کا دعویٰ لے کر ہم الیکشن لڑیں، اس بنیاد پر نہیں کہ اپوزیشن جماعت ہے۔ اس میں بھی پھر جب الیکشن ہوا تو کمٹمنٹ جو ہوئی تو پیپلز پارٹی نے ووٹ نہیں کیا پرائم منسٹر کو، تو وہ جو تفریق آ گئی تو بہت سے لوگوں نے جو ہمیں کہا کہ اگر آپ متفق ہیں تو ہم ووٹ دینے کو تیار ہیں، اگر آپ متفق نہیں ہیں تو ہم کیوں اپنے آپ کو خراب کریں گے، تو اس وجہ سے پھر وہ کامیابی نہیں ہو سکے گی۔ پریزیڈنشل الیکشن آیا، وہاں پر بھی اتفاق رائے نہیں ہو سکا۔ اب اس عدم اتفاق رائے کا یا نا اتفاقی کا آج سب بھگت رہے ہیں، مسلم لیگ نون بھی بھگت رہی ہے، پیپلز پارٹی پر پریشر بڑھایا جا رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور ملک ایک ایسی سمت میں جا رہا ہے کہ جہاں ہم یہ چاہتے ہیں یا ایک عام آدمی کی خواہش ہے کہ رفتہ رفتہ ہم بین الاقوامی دباؤ سے نکلیں، ہم امریکہ کے دباؤ سے نکلیں، ہم ورلڈ بینک کے دباؤ سے نکلیں، ہم آئی ایم ایف کے دباؤ سے نکلیں، ہم عالمی معاہدات کے دباؤ سے نکلیں، ہم مسلسل دھستے چلے جا رہے ہیں، اور بین الاقوامی جو بڑی قوتوں کی خواہشات پر ہم اپنے فیصلے کریں تو جنرل مشرف کے زمانے سے ہم جس دلدل میں پھنسے ہیں اس پہ مزید دھستے چلے جا رہے ہیں اور نکلنے کی کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی۔ اب ظاہر ہے کہ ہم تو نظریاتی لوگ ہیں، اپنی بساط کے مطابق جو صحیح نظر آتا ہے وہ کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے ملک کو چلانے والی قوتیں ہیں اور فیصلہ کن قوتیں ہیں، ان کی پالیسیاں جو ہیں وہ کمزوریوں کی طرف ہمیں لے جا رہی ہیں، کوئی کامیابیوں کی طرف ہمیں نہیں لی جا رہی۔ اب آپ دیکھیں کہ جب سے یہ نئی حکومت بنی ہے، اس نئی حکومت کے حوالے سے پہلا پوائنٹ جو ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ یہ عوام کی منتخب حکومت نہیں، ایک جعلی مینڈیٹ کے ذریعے سے اور خلائی مینڈیٹ کے ذریعے سے ہمارے اوپر حکومت کر رہی ہے،
اب بار بار اس بات کو تکرار کرنے سے ناراضگی بھی پیدا ہو رہی ہے کہ بھائی ایک دفعہ آپ نے کہہ دیا بار بار نہ کہا کرو نا. لیکن اب یہ ایک تاریخی حقیقت ہے, اس کو تو تاریخ کے صفحے سے محو نہیں کیا جا سکتا ان چیزوں کی. اور اس کے بعد پھر ان کی پالیسیاں سامنے آتی ہیں. اب پالیسیاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں جی کہ ہمارے روپے کی حیثیت کیا ہو گئی جی, ڈالر کہاں پہ پہنچ گیا جی, کہاں 106 روپے پہ مستحکم تھی اور کہاں 145-47 تک پہنچ گیا ہے, اور استحکام نہیں ہے کبھی. روزانہ اسٹاک ایکسچینج آپ کا کریش کر گیا ہے جی مکمل طور پر, الو بولتے ہیں وہاں پر جی, کسی کی دلچسپی نہیں رہی کاروبار میں جی. جب آپ کے پاس 24 ارب ڈالر سے زیادہ کا ریزرو تھا تو آج وہ نصف سے بھی کم ہو گیا جی, اور اسٹیٹ بینک کے پاس تو 7 اور 8 ارب کے درمیان ہے. شاید سعودی عرب کا کچھ پیسہ آ گیا ہے, اس سے اگر 8 سے اوپر چلا گیا ہو تو چلا گیا ہوگا. ملک کی معیشت تباہ و برباد کر دی انہوں نے جی. بھیک مانگ مانگ کر منہ ٹیڑھے ہو گئے اور کچھ مل نہیں رہا. بھیک سے تو نہیں, جب تک آپ کے پاس مستحکم پالیسی نہیں ہے, آپ کے پاس ملکی وسائل کو متحرک کرنے کا کوئی نظام نہیں ہے, کورے آ کر بیٹھ گئے اور کچھ بھی ان کو پتہ نہیں ہے کہ ملک کیسے چلائے جاتے ہیں, تو یہ ربڑ سٹیمپ بن جاتے ہیں. پھر اسٹیبلشمنٹ جس طرح ان سے ٹھپے مرواتی ہے وہ مرواتی چلی جائے گی. عام آدمی جو ہے, اگر میں نے آپ سے کل ایک قرضہ لیا تھا اور وہ 106 روپے کا تھا جی, آج ڈالر کی قیمت کی وجہ سے وہ 140 روپے پہ چلا گیا جی. غریب انسان کدھر جائے گا جی؟ بازار میں غریب آدمی جاتا ہے, اب وہ اشیاء ان کو مہیا نہیں ہے. ایک بڑی دقت کے ساتھ ہمیں دھکیل دیا گیا اس ماحول کی طرف. تو معاشی لحاظ جو اس وقت پوری دنیا میں کسی بھی قوم کے استحکام کی اول سبب ہے وہ اقتصادی مضبوطی ہے جی, اس میں ہم مار کھا رہے ہیں جی. تو یہ چیز بھی پھر نظریاتی لحاظ سے جی, ملک آپ کا مذہب پس منظر میں جا رہا ہے جی. بس سامنے لفظ آپ کو لٹکا دیا اور انہیں جی کہ ریاست مدینہ کا کیا تفصیل ہے جی, اس کے کیا خد و خال ہے, کیا اس کے تقاضے ہیں, اس بارے میں تو یہ بالکل کورے, کچھ پتہ ہی نہیں ہے ان کو. تو جو اس وقت بین الاقوامی دباؤ ہمارے اوپر ہے کہ اس پاکستان کو جس کلمے کے ذریعے تم نے حاصل کیا تھا اس کو ختم کر, تو اس کو ختم کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ. تعلیم کے نظام میں ہم تبدیلیاں لا رہے ہیں جی. ملک کو ہم ایک سیکولر اور ایک لبرل پاکستان کی طرف لے جا رہے ہیں جی. تو پھر انڈیا اور ہمارے درمیان تفریق کا معنی کیا تھا جی؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے حوالے سے آج پاک چائنا تعلقات جو ہیں وہ رسک پہ ہیں. جو 70 سال سے ہمارا گہرا دوست, آج جب پہلی مرتبہ ہماری دوستی اقتصادی دوستی میں تبدیل ہوئی تو ہم نے اس کو وہ سزا دی ہے کہ جیسے اس نے کوئی بڑا جرم کیا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کا تعلق عمران خان سے نہیں ہے, اس کا تعلق پاکستان سے ہے, اور وہ ہر قیمت پر یہ کوشش کرے گا کہ قوم کے ساتھ, ملک کے ساتھ میرے دوری نہ پیدا ہو. لیکن اگر آپ ان کے مفادات کو اس طرح دھکیلتے رہیں گے کہ اگر سی پیک امریکہ کو قبول نہیں ہے تو آپ اس کو جام کر دیں, آپ ان کے منصوبوں کو پیچھے دھکیل دیں, آپ پنجاب کے لاہور کے اورنج کو بند کر دیں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم خارجہ تعلقات بہتر نہیں کر سکتے. اور اس کے بدلے میں اگر مودی نواز شریف کے کسی ولیمے میں سماجی ایک تقریب میں آ جاتا ہے تو مودی کا جو یار ہے غدار ہے, غدار ہے. آج آپ جس قیمت پر انڈیا کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں, کیا یہ پاکستان کی سلامتی کی ڈیل ہے؟ کرتارپورہ کا جو آپ نے کوریڈور کی بات کی ہے, انڈیا بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ ایک طرفہ ہے. اب اگر آپ کوریڈور کا لفظ استعمال کر رہے ہیں تو ہندوستان کے ساتھ شراکت کے بغیر اگر آپ استعمال کریں گے اور اس بات کو ہائی لائٹ کریں گے کہ یہ تو سکھوں کے لیے ہے
آئے ننکانہ صاحب میں آئیں، زیارتیں کریں اور اپنے جو اس کے مذہبی تہوار ہے وہ اس کے لیے اس کا راستہ کھولیں. تو جہاں آپ سکھ کی بات کرتے ہیں وہاں ایک طبقہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ قادیان اور ربیہ کا رابطہ ہے، اور جو ویب سائٹ پر نقشہ نظر آ رہا ہے روڈ کا وہ بھی تو قادیان میں جا کر رکتا ہے. تو یہ ایک متنازع چیز سامنے آ جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہندوستانی یونین کے اندر میں ایک خاص قومیت کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں تو کیا یہ ہم ہندوستان کو دعوت نہیں دے رہے کہ آپ بھی آئیں بلوچ قوم پرستوں کے ساتھ، پشتون قوم پرستوں کے ساتھ، سندھی قوم پرستوں کے ساتھ براہ راست ڈیل کریں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم ایک طرف انڈیا کے بارڈر پہ دیکھتے ہیں تو ہندوستان باڑ لگا رہا ہے، جب ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں تو افغانستان کے ساتھ باڑ لگا رہا ہے. ہندوستان کہتا ہے پاکستان کے دہشت گرد ہمارے وہاں نہ آ جائے، ہم کہتے ہیں افغانستان کے دہشت گرد نہ آ جائیں. ہم پنجاب کے سکھ کو کہتے ہیں کہ آپ پاکستان میں آئیں تو آپ کی سرزمین ہے، آپ ہر وقت آ سکتے ہیں. افغانستان قبائل کو کہتا ہے کہ آپ ہر وقت افغانستان میں آئیں تو آپ کی سرزمین ہے، بغیر ویزے کے آئیں. کیا دنیا میں گیم ہو رہی ہے؟ کیوں قوم کے سامنے صورتحال واضح نہیں کی جا رہی؟ ہمیں کدھر لے جایا جا رہا ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اس کے باوجود کہتے ہیں کہ خبردار ہمارے اوپر شک و شبہ کیا. بھائی نہیں، ہم شک و شبہ کرتے ہیں، ہمارے سر آنکھوں پہ آپ لوگ. ہم نے ملک کا دفاع آپ کے حوالے کیا ہوا ہے، ہم نے ملک کی سلامتی آپ کے ذمہ لگائی ہوئی ہے. آپ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی، ہم آپ کے ساتھ تھے، ہم خود نشانہ بنے ہیں اس کے، ملک کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن جس طرف ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم جا رہے ہیں اس پر تو ہمیں مطمئن کرو. بس جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت نے بھی تو ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں. آپ نے فرمایا جی کہ ذرا مجھے دکھا بھی دو نا. کہتے تمہیں میری بات پہ ایمان نہیں ہے؟ ایک پیغمبر کہتا ہے کہ مجھے ایمان ہے اس بات پر، لیکن دل کی تسلی کے لیے. یہ حق تو قوم بھی رکھتی ہے نا ان لوگوں کے اوپر کہ ان کو مطمئن تو کریں کہ ہمیں کہاں لے جا رہے ہو. جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں خان عبد الولی خان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ملک کدھر جا رہا ہے؟ تو خان صاحب نے کہا جی ہم تو سواریاں ہیں، ڈرائیور کو پتہ نہیں ہے کہ کدھر جا رہے ہیں. تو ان حالات میں جبکہ ہم بین الاقوامی دباؤ میں ہیں، بین الاقوامی ایجنڈا بڑا متحرک ہے، اور یہاں پر کبھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں اور بات پھینک دی جاتی ہے. ختم نبوت کے حوالے سے بات پھینکی گئی. جب ہم نے ریئیکشن دیا تو پھر علماء کو بلایا، نہیں ہمارا تو کوئی ارادہ نہیں ہے. مدارس کے اوپر اٹیمپٹ کیا انہوں نے، باقاعدہ ان کے رجسٹریشن منسوخ کی، نئے فارم چھپ گئے، مدرسوں میں پہنچ گئے. جب ہم نے ریئیکٹ کیا انہوں نے کہا نہیں مدرسے والوں کو بلا لیا، ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی ہے. 21 مطالبات پیش کیے ہیں، ابھی کوئی پیش رفت نہیں ہے. 1 مہینے کا طے تھا کہ 1 مہینے کے اندر پیش رفت، 3 مہینے ہو گئے کوئی پیش رفت نہیں ہے، کوئی رابطہ ہی نہیں کر رہا. تو ان مذاکرات کا ظاہر ہے پھر ختم ہو گئی بات. ناموس رسالت کے حوالے سے آسیہ والا کیس آیا. اب آسیہ والے کیس پر ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ بین الاقوامی دباؤ پہ ہوا. لوگ حوالے پیش کر رہے ہیں کہ فلانی ٹیم کہاں سے آئی تھے، اس نے کیا شرائط پیش کیے تھے، برطانیہ کے پارلیمنٹ میں کیا رد عمل آیا اس کے اوپر، یورپی یونین کی طرف سے کیا رد عمل آیا. 1 سال پہلے جو انہوں نے ہمیں مطالبات دیے تھے، کیا انہوں نے آسیہ کیس کے ساتھ اپنے تمام اقتصادی نیٹ ورک میں پاکستان کی شمولیت کو اس کے ساتھ مشروط نہیں کیا تھا؟ اب اگر ہم کہتے ہیں کہ بین الاقوامی دباؤ میں ہم کیوں آ رہے ہیں، ہم کیوں فیصلے کر رہے ہیں، تو جج صاحب ناراض ہوتے ہیں، جی آپ ہمارے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں تو ہم کیا کریں. جی کہتے ہیں جی میں نے قرآن و سنت کے حوالے سے فیصلہ کیا ہے، حوالے بھی دیے ہیں. تو قرآن و سنت کے حوالے سے فیصلہ کیا تو ممتاز قادری والی میں قرآن و سنت کیوں نہیں ہے؟ وہاں تو آپ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کو بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں تھی. جس کو پھانسی پہ لگانا تھا، جس کو بری کرنا تھا، وہاں قرآن و سنت کے حوالے کی ضرورت پڑ گئی. تو یہ سارے وہ سوالات ہیں. اس فیصلے کو اردو میں شائع کیا انہوں نے.
ताकि आम पाकिस्तानी भी पढ़ सके और उसको पता चले कि कितना इंसाफ पर मबनी फैसला हुआ है, कितना शरीयत के मुताबिक फैसला हुआ है। भाई अगर आपने ये फैसला उर्दू में छापना था तो फिर वो जो हाई कोर्ट ने फैसला किया है और उससे पहले सेशन कोर्ट ने किया उसका भी उर्दू तर्जमा कर लो ना, ताकि वो भी लोग पढ़ सकें और फिर उसके बाद तकाबुल कर सकें कि फैसला क्या सही है क्या नहीं। एक ही पेशी में आप कहते हैं कि तफ्सीर गलत है। कैसे कह दिया आपने कि तफ्सीर गलत है? एक ही पेशी के अंदर। आप तो ऐसे चीफ जस्टिस हैं कि 1000 मिशन और 1000 मुहिम सर पे लिए बैठे हैं। आप अस्पतालों में भी जाते हैं, आप शीट भी देखते हैं, आप दवाइयां भी देखते हैं, आप गली कूचों में भी जाते हैं, नालियां भी देखते हैं, बाजारों में भी जाते हैं, हर जगह पहुंचते हैं। आप अगर एक सफर कर लेते उस गांव तक और खुद जाकर एक तफ्तीश कर लेते तो क्या मुश्किल थी उसमें? नहीं, वहां नहीं किया। मौलाना साहब, आप कौमी सतह के रहनुमा हैं, ग्रैंड अपोजिशन को आप मुस्तकबिल में देखते हैं कि आप सारी अपोजिशन इकट्ठी होगी, तमाम जमातों के कायदीन को ये जेल में डाल रहे हैं, क्या समझते हैं कैसे चलाएंगे? ग्रैंड अपोजिशन के बगैर कोई रास्ता नहीं है इस इख्तिलाफ की जमातों के पास। और हम तो मुस्लिम लीग नून के मुंतजर हैं। जब लीडर ऑफ द अपोजिशन को हमने यहाँ से पैगाम भेजा और फिर मैंने टेलीफोन पर भी उनसे बात की कि आप चूंकि लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं, आप तमाम अपोजिशन पार्टियों के वहाँ सरबराहान मौजूद हैं, पार्लियामान लीडर्स मौजूद हैं, उनके बशमूल आप एक हिकमत अमली वज़ा करके तजावीज़ मुरतब कर लें ताकि उन तजावीज़ पर फिर हम एक APC का एहतमाम कर सकें। लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही है, लेकिन करनी पड़ेगी। अगर इस कीमत पर हमने अपोजिशन करनी है कि जिस कीमत पर हम पीपल्स पार्टी को या मुस्लिम लीग नून को देख रहे हैं, तो ये शायद कौम को काबिल कबूल नहीं। फिर यही अफवाहें उड़ेंगी कि अंदर से कोई डील हो रही है, तो ये चीज़ तो और नुकसान करेगी। जरदारी साहब को ये तजवीज़ दी है सर, ग्रैंड अपोजिशन की जरदारी साहब से डिस्कस हुई है? इस तरह डिस्कस नहीं हुई कि क्या होना चाहिए। गिला जरूर हुआ है कि भाई आपने उन्हें क्या कर दिया। मौलाना साहब, ये बताइए कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि अगर आसिफ अली जरदारी चाहें तो हुकूमत बदल जाएगी, तो इस हवाले से क्या आप देखते हैं कि जिस वक्त सदर का इंतखाब हुआ, वज़ीर आज़म का इंतखाब हुआ, पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन को साथ नहीं लिया, उन्होंने साइड पे हो गए, तो आप समझते हैं कि अब अगर अपोजिशन मुश्तरका अपोजिशन आती है तो आप एतमाद करेंगे पीपल्स पार्टी पे? जैसा 2 मरतबा तो उन्होंने तो आपके ऐन वक्त पे इनकारी हो गई। देखिए, ये तो हम सबको मालूम है कि पीपल्स पार्टी की फैसला कुल कुव्वत आसिफ जरदारी साहब हैं, लेकिन और भुट्टो साहब को ये बयान गैर सियासी लगता है क्योंकि चेयरमैन तो वो खुद है। आसिफ जरदारी तो को चेयरमैन है, तो आसिफ जरदारी उनको क्यों कहेंगे? यहाँ तो ये ऑर्डर करेगा और वो उसके पाबंद होंगे फिर। तो इसके अलावा मसला ये है जी कि जरदारी साहब कभी तैयार हो जाते हैं तो फिर मुस्लिम लीग वाले तैयार नहीं होते, जब मुस्लिम लीग वाले तैयार हो जाते हैं तो फिर ये तैयार नहीं होते। तो ये जो कभी कुर्ब कभी बहुत, ये सिलसिला ख़त्म हो जाना चाहिए और अब हमें एक मुश्तरका हिकमत अमली पे आना हो। लेकिन मौलाना साहब, इस मुश्तरका हिकमत अमली के मकासद क्या हैं, नतीजा कहाँ निकलेगा? ठीक ठाक हुकूमत चल रही है, आप रियासत मदीना के गिराव की कोशिशों में क्यों? सवाल अच्छा है, सवाल बहुत अच्छा है, जवाब भी चाहिए। मतलब आप मुझे आपकी सवाल पर ताज्जुब हो रहा है कि वाकई आपने सचमुच इसको रियासत मदीना समझ लिया है। ये तो रियासत मदीना की तरह मजाक है। तो सहाबा चलाते मौलाना साहब, जिन तहफ़्फ़ुज़ात का आप इज़हार कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी उन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो अपोजिशन की तमाम जमातें जो हैं वो इकट्ठे नहीं हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में भी किसी हद तक तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जैसे आपने फरमाया कि कभी साथ होते हैं कभी नहीं। तो इसका अपोजिशन जमातों को कितना नुकसान होगा? क्या आपने तजवीज़ रखी है कि वो तमाम गिले शिकवे दूर हो जाने चाहिए, अपोजिशन जमातों को मिल बैठ कर कोई हिकमत अमली तय करनी चाहिए? क्या हमने उस वक्त इकट्ठा होना है जब हम सब जेलों में चले जाएंगे? साहब, आप
सर यही पूछ रहा हूँ कि कोई اور आपने जमीन اس کے بعد پھر ہم کہیں گے آندلی مل کے کرے ہزاریاں تو ہائے گل پکار میں چلاؤں وائے گل. آج ہمیں یہ باتیں کہ جی میں فلاں سے ناراض ہوں فلاں سے ناراض ہوں، ان چیزوں کو بیچ سے نکالنا ہوگا اور اس سے اوپر جا کر ہمیں سوچنا ہوگا، ورنہ کل پھر آپ جبر کی بنیاد پر کہیں گے کہ میں نے وسیع تر قومی مفاد میں یہ فیصلہ کیا ہے. وہاں تک جانے سے پہلے آج معقولیت کے ساتھ ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ملک کو اس کی ضرورت ہے. دیکھیے اپوزیشن متبادل ایک حکومت ہوتی ہے جی. اگر حکومت کی کارکردگی صفر ہو گئی ہے اور وہ عام آدمی کو کوئی ریلیف نہیں دے سکا، الٹا عام آدمی مشکلات سے دوچار ہو گیا ہے، تو عام آدمی کی آواز کون بنے گا، اس کی فریاد کون بنے گا؟ اپوزیشن ہی عام آدمی کا فریاد بنتی ہے. اس لحاظ سے یہ وقت ہے کہ ہم اس وقت عام آدمی کی فریاد بنیں، اور ماشاءاللہ ہم اپنے طور پر جو ہے تو جو ہم نے ملین مارچ کیے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کراچی میں کیا ہو، سکھر میں، لاہور میں، ابھی مظفر گڑھ میں نہیں سمجھتا کہ ان علاقوں میں تاریخ میں کوئی اتنے بڑے جلسے ہوئے ہوں. لیکن کمال یہ ہے آپ کی میڈیا کا ماشاءاللہ کہ وہ ہمیں بڑا پورا حق آپ دیتے رہتے ہیں. مولانا صاحب آپ سیاسی بصیرت رکھتے ہیں، یقیناً آپ کی باتوں میں بھی کچھ مایوسی سی نظر آ رہی ہے کہ جیسے آئسولیٹ ہیں آپ کی بات مانی نہیں جا رہی اپوزیشن کی طرف سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی یا پوری گرینڈ اپوزیشن کیوں اکٹھی نہیں ہو رہی؟ آپ کی سمجھ میں کیا آ رہا ہے اور کب تک اکٹھی ہو سکتی ہے؟ ایک تو میں آپ سے یہ بات عرض کروں کہ آئسولیشن اس کو کہتے ہیں، تنہائی اس بات کو کہتے ہیں کہ ہم تنہا کچھ بھی کرنے کی پوزیشن میں نہ ہوں. متحدہ مجلس عمل، جمعیت علماء اسلام اس اعتبار سے مطمئن ہے کہ جہاں ہم گئے ہیں پبلک نے بہت زیادہ رسپانس دیا ہے. میڈیا نے کوریج نہیں دی. جس طرح کے قدغنے موجود ہیں وہ قدغنے آپ بھی برداشت کرتے رہے ہیں اور ہم بھی اس کا مشاہدہ کرتے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو اللہ کی آواز ہوتی ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا. پہنچتی ہے، پبلک تک پہنچتی ہے، ورنہ ایک کے بعد دوسرا تو کامیاب نہیں ہونا چاہیے تھا نا، کیونکہ پبلک تک بات نہیں پہنچے گی. اور ابھی 27 جنوری کو ڈیرہ اسماعیل خان میں ہوگا انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد آگے بڑھے گا. تو ہم اپنے پلیٹ فارم سے بھی قوم کی امید بنے ہوئے ہیں. ہم نے مایوس نہیں کیا لوگوں کو جی. اور یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ اگر سب کا اتفاق رائے ہوتا ہے تو زیادہ افادیت ہے اس کے اندر. تو یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ جس انداز سے ہم باہر نکلے ہیں اور جس طرح پبلک جو ہے اس کو رسپانس کر رہی ہے، شاید ہی، لیکن اس میں کم از کم آپ کی میڈیا کو بھی اپنا فرض تو ادا کرنا چاہیے. مولانا صاحب آپ خلائی اسلام آباد کم استعمال کریں تو ہو جائے گا، آپ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. نہیں میں نہیں کرتا جی، آپ کی بات مان لیتا ہوں، نہیں کروں گا، پھر دیکھیں گے آپ وہ کیسے کرتے ہیں. اچھا فیس کا دوسرا سوال کا کہ کیوں اکٹھے نہیں ہو رہی مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جب ان کے مفادات کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں؟ یہ تو میرا سوال ہے نا جی، یہ تو آپ کا سوال نہیں ہے، یہ تو میرا سوال ہے کہ کیوں اکٹھے نہیں ہو رہے. اگر ہم چھوٹی موٹی باتوں کو لے کے کہیں کہ جی میری یہ شکایت ہے، وہ کہتے ہیں میری یہ شکایت ہے، وہ کہتے ہیں میرا یہ گلہ ہے، وہ کہتے ہیں میرا یہ گلہ ہے، تو پھر یہ گلے تو اس سے پہلے بہت زیادہ تھے. یعنی مشرف کے آنے سے پہلے جو ٹینشن تھی ان کی آپس کی وہ آج کی ٹینشن سے کئی گنا زیادہ تھی، لیکن ان حالات میں پھر ان کو اکٹھا کیا، حالات میں آنے کی. تو آج بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ کچھ چیزیں سیاست میں تاریخ کا حصہ بنتی ہیں. آپ اگر اس کو لٹکائے رکھتے ہیں ساتھ اور کھینچے رکھتے ہیں اور وہی مرغی کی ایک ہی ٹانگ بطور، تو اس طریقے سے تو میرے خیال میں پھر سیاست چلے گی بھی نہیں. امید باقی ہے. اور اس وقت دیکھیے سب سے بڑی بات تو یہ ہو گئی کہ اپوزیشن جو ہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنانے میں کامیاب ہو گئی.
کوئی اختلاف نہیں کیا انہوں نے اور اپنا پورا پریشر ڈالا اور پیپلز پارٹی بھی اس پریشر ڈالنے میں مکمل طور پر ساتھ تھی, تب جا کر یہ مہم سر ہوئی جی. تو اس لحاظ سے کوئی ایسی نا امیدی کی باتیں نہیں ہیں, صرف فیصلہ کرنے کی ہمت چاہیے بس. لیکن مولانا صاحب جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں ان پر کرپشن کے چارجز ہیں, ان کو جب بھی نیب سے بلاوا آتا ہے تو وہ حکومت کے خلاف بات کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کے خلاف ایسا کوئی کیس بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ مولانا صاحب چونکہ نیب کی طرف سے بلاوا آیا ہے, مطلب آپ کا جو اسٹیچر ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے باقی دو سیاسی جماعتوں کے ساتھ. ان کے اگر کیسز ختم ہو جائیں, بلاوا نہیں آتا تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. مولانا صاحب آپ کا پھر کیا علاج ہے, آپ کیوں ناراض ہیں؟ میں تو نظریاتی آدمی ہوں, میرا تو کیسز وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے جی. اور میں اس نظام کو, ان لوگوں کو جو اقتدار میں آئے ہیں, ان کو سرے سے پاکستانی نظریے کا بندہ ہی نہیں سمجھتا جی. تو جب لوگ پاکستان کے نظریے کے خلاف لوگ آ گئے, مسلط ہو گئے ملک کے اوپر, اور بھی جعلی انداز کے ساتھ, تو میں اصول کی بات کروں گا جی, اور اصول پر قائم ہوں, اور ان کو اقتدار کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. کتنے افسوس کی بات ہے, مسلم لیگ کہہ رہی ہے, میں کہہ رہا ہوں, پیپلز پارٹی شاید زیادہ واضح طور پر نہیں لیکن اندر سے کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ باہر کا انجینئرڈ آدمی ہے, یہودی لابی کا بنایا ہوا انسان ہے جس کو یہاں لایا گیا ہے. اور جب قوم اور دانشور اس کو غیر سنجیدہ لیں گے اور سوچیں گے کہ بھائی فضل الرحمان شاید جذباتی بات کر رہا ہے, اور قدم قدم پر میں بتا رہا ہوں کہ اس کی تصدیق آج ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی جی. آج اسرائیلی طیارہ پاکستان آتا ہے اور اس کو دبا دیا جاتا ہے, چپ ساتھ کر لیا جاتا ہے. کیوں؟ اگر اسرائیلی طیارہ نہیں ہے تو پھر کسی دوسرے ملک کے حوالے سے چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر عمان سے طیارہ آیا ہے تو عمان کے ساتھ کوئی جھگڑا ہمارا نہیں ہے, کھل کر کہیں کہ عمان کا طیارہ آیا ہے پاکستان میں, میرا کوئی تنازع اس کے ساتھ نہیں ہے. اگر کسی اور ملک سے آیا ہے میرا کوئی جھگڑا اس کے ساتھ نہیں ہے. لیکن نہیں آیا اور بالکل نہیں آیا, اور آیا ہے تو پھر اس طرح آیا ہے, اور یہ تو ہمارا اور عمان کا معاملہ تھا. تو یہ چیزیں چھپانے کی کیوں ہیں؟ یہ کیا تبدیلیاں جو آ رہی ہیں اس وقت؟ ابھی آپ کی وزارت داخلہ نے چند دن پہلے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس میں کچھ ممالک کو پاکستان میں آنے کی مشروط اجازت دی گئی ہے. اس مشروط اجازت میں کیا اسرائیل کا ذکر نہیں ہے؟ ابھی آپ کہتے ہیں ہم سے غلطی ہو گئی, ہم اس کیس کو وڈرا کر رہے ہیں. نہیں, یہ ہر بات پھینکتے ہیں, پھر رد عمل دیکھتے ہیں, پھر پیچھے ہٹتے ہیں. یہ ان کی اسٹریٹجی ہے. یو ٹرن نہیں, یہ اسٹریٹجی ہے کہ آپ ایک بات کریں, اگر ریئیکشن زیادہ آتا ہے, بات نہیں چلتی تو فی الحال چھوڑ دیں جی. لیکن پبلک کے ذہن میں تو آ گئی نا, تو وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کا ذہن بنانے کے لیے پھر کام شروع ہو جاتا ہے اس کے اوپر. تو آپ کے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل نے آپ کے چینلز کے اوپر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں نہیں کی, تو ریٹائرڈ جنرل جو ہے وہ اپنی بات کر رہا ہوتا ہے جی. اب ہم لوگ تو عجیب لوگ ہیں, جب کسی نجومی کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا پروگرام ہو رہا ہے اور وہ ہمیں مستقبل بتا رہا ہے, تو کیا وہ نجومی کی باتیں ہوتی ہیں؟ یہ آئیڈیاز ہوتی ہیں جو ہمارے ایجنسیوں کی طرف سے ان کو دی جاتی ہیں, اور وہ نجومی کا روپ دار کر ہمیں کہتے ہیں جی میں مستقبل میں فلاں ہوگا فلاں ہوگا فلاں ہوگا. یہ میسج ہمیں کنوے کر رہے ہوتے ہیں جی. اب یہ چیزیں جب ٹی وی پہ آئی ہیں, اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہوئی ہیں, تو اس کو ہم اس طرح چھوڑ دیں جی. آج اگر آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ اس کا معنی یہ ہوگا کہ فلسطین کی سرزمین پر صہیونی قوتوں کے قبضے کو آپ نے تسلیم کر لیا. اگر فلسطینی سرزمین پر اسرائیلی قبضے کو آپ جائز کہیں گے, مقبوضہ کشمیر کے بارے میں آپ کا کیا موقف رہ جائے گا جی؟ کیا دنیا کو کہیں گے آپ جی؟ جب میں فارن افیئر کمیٹی کا چیئرمین تھا, فارن کمیٹی کا نہیں, یہ کشمیر کمیٹی کا جی, تو ظاہر ظلم تو مسلسل ہو رہا ہے کشمیر میں, لیکن ایک واقعہ ہوتا تھا اور آپ لوگ میرا حشر کر دیتے تھے, تم کدھر ہو, کمیٹی کدھر ہے. اس کے بعد اب تک 400 سے 500 لوگ شہید ہوئے ہیں, روزمرہ کے حساب سے 8-10 لوگ شہید ہو رہے ہیں. کبھی آپ حضرات نے پوچھا کسی سے کہ کشمیر کے لیے وہ آواز کدھر گئی؟ خاموش آواز کو تو آپ 2-4 دن معطل ہو جائے تو اس کو تو آپ جرم کہتے ہیں, لیکن اگر وہ آواز
मौत के घाट में उतर जाए तो फिर छोड़ दिया आपने जी। कश्मीर को कश्मीरी से मिलाने के लिए तो मैं कॉरिडोर नहीं दे रहा जिससे उनकी जिंदगी वाबस्ता है, लेकिन मैं यहां पर सिखों के लिए और कादियानियों के लिए रास्ता देने के लिए तैयार हूं। ये क्या पॉलिटिक्स है? तो ये वो चीजें हैं कि इस वक्त हम इस पर मजबूर हैं कि हम इन इश्यूज को उठाएं। कल भी मेरे पास हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा आए थे, यहां पर 1-2 घंटे हम बैठे हैं आपस में, और इस सारी सूरत हाल पर हमने बड़ी तफसीली बहस की है। इंशाअल्लाह मैं 2 फरवरी को आपके सामने अनाउंस भी कर दूं इसको। 2 फरवरी को मैं इंशाअल्लाह मसले कश्मीर के ऊपर एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगा, जिसमें हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोग भी होंगे, तमाम पार्टियों के, कश्मीर के अंदर के, गिलगित बल्तिस्तान के और पाकिस्तान की सियासी पार्टियों को मैं दावत दूंगा, ताकि इस हवाले से हम दोबारा सोचें कि कश्मीर के मसले को कहाँ ले जाया जा रहा है। एक आध क्वेश्चन रह गया मौलाना साहब, कश्मीर कमेटी की आपने बात की, कश्मीर के हवाले से APC आपने पिछले दिनों देखा होगा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके अलावा कश्मीर कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से कहा जाता है कि आपने कोई काम नहीं किया। एक तो वो बता दीजिएगा कि इतने ऐसे में कश्मीर कमेटी के लिए चीदा 2-4 पॉइंट ऐसे, और दूसरा कहा जाता है हुकूमती हल्कों की तरफ से कि यहूदी राबी जो इमरान खान को कहना वो 22 करोड़ के अवाम में सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, बाकी किसी को नजर नहीं आता, ना किसी मुल्क को, ना किसी और अपोजिशन को। आप दोनों की कैसे वजाहत कहते हैं? सियासी बहकाने की कोशिश है लोगों को। ये जब तक आपका मीडिया इस तरह सोचेगा जिस तरह आप कह रहे हैं, आपके मुल्क पर अंग्रेज भी आकर दोबारा कब्जा कर लेगा ना जी, तो आपको एहसास नहीं होगा इसका। तो अगर आप हजरात मुल्क के अंदर मुल्क के वफादार मजहबी तबके को धांधली के जरिए हराने का रवैया और बैरूनी एजेंट को मुल्क को हुकूमत हवाले करने के रवैये रहेंगे, तो फिर इस मुल्क में कभी इत्मीनान की कैफियत नहीं पाई जा सकेगी। मैंने हवाले दिए हैं आपको, मैंने बताया है कि ये स्टेप्स सारे नजर आ रहे हैं जी आपके। कादियानी नेटवर्क क्यों मुतहर्रिक हुआ, बरतानिया में क्यों जलसा हुआ, सबसे बड़ा जलसा, और उनको खुशामदीद कहा गया, उनको बताया गया कि तुम्हारे ये वादे हैं जी। जब इन्होंने कहा कि हम दोबारा आसिया का केस जो है उस पर नजरसानी की अपील करेंगे हुकूमत ने, तो जमायमा ने वहां से कहा कि नहीं, आपका ये वादा नहीं था, आप गलत कर रहे हैं जी, जो वादे आपने किए हैं उसके मुताबिक चलना है आपने जी। अभी भी वो कमांड कर रहे हैं वहां से। तो ये सारी चीजें क्या हैं जी? तो ये चीजें हजरत, इस हवाले से मैं अभी भी कहता हूं कि जिन लोगों ने धांधली करके जबरन जबरदस्ती इन लोगों को मुल्क का निजाम हवाले किया है, ये पाकिस्तान के खैरख्वाह नहीं कहलाए जा सकते। मुल्क की खैरख्वाही के लिए एक मेयार होना चाहिए, उसका कैरेक्टर होना चाहिए, सोच होनी चाहिए उसकी। क्या है मुल्क के लिए उनके पास? बस एक फास्ट बॉलर और एक बेस्ट बैट्समैन, और इकट्ठे होकर दोबारा वही खेल खेल रहे हैं। बहुत शुक्रिया।